ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں، ان سے ایک حدیث مروی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور بڑا فصیح و بلیغ واعظ فرمایا۔ وہ اتنا پرتاثیر واعظ تھا کہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں رقت پیدا ہو گئی۔ تو ایک صحابی بولے کہ یہ تو کسی ایسے شخص کا واعظ ہے جو رخصت ہونے والا ہو، تو ایسے شخص جیسا واعظ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں کیا وصیت فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ بات کو سنو اور مانو، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اس کی اطاعت کرنے کی آپ نے وصیت فرمائی، اور فرمایا کہ تم میں سے جو زندہ رہے گا، یعنی میرے بعد جو زندہ رہے گا، بہت سارے اختلافات دیکھے گا، تم خبردار رہو کہ تم شریعت میں نئی چیز سے بچنا، یعنی بدعت سے بچنا، اور میری سنت کو مضبوط پکڑنا، میری سنتوں کو دانتوں سے مضبوط پکڑ لو۔ تو یہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ کرام اس پر بڑے اہتمام سے عمل فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے ہم سے کہ جو بدعت شمار ہو، اور اس بدعت کی وجہ سے وہ ظلمت ہو جائے۔ وہ فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ کل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ تو صحابہ کرام اس سے بہت ڈرتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد بھی جو بعد میں جو خلفاء آئے، انہوں نے بھی اس کا بڑا اہتمام کیا کہ کسی قسم کی کوئی بدعت جاری نہ ہو، کوئی نئی چیز دین کے اندر نہ گھڑ لی جائے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب تک حیات رہیں، اس حجرے میں رہیں، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال ہو گیا تو اس کو بند کر دیا گیا، اور پھر چاروں طرف دیواریں بنا دی گئیں، بند کر دیا گیا اس کو۔ تو پھر اس وقت کے خلیفہ نے یہ سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چار دیواری خانہ کعبہ کے مشابہ ہے، تو کہیں لوگ اس کا طواف نہ شروع کر دیں محبت میں آ کر۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو 5 کونوں والا بنا دیا، تاکہ اس کی خانہ کعبہ کے ساتھ مشابہت نہ رہے اور کسی قسم کی کوئی بدعت نہ شروع ہو جائے۔ تو اتنا اہتمام وہ حضرات کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ ان کو کوئی 1400 سال کے بعد آ کر کوئی امت کے کچھ لوگوں کو یاد آیا کہ بھئی وہ 2 عیدیں ہی صرف منائی ہیں، یہ تو 3 عیدیں ہونی چاہیے۔ ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو کوئی عید کا دن بنا دیا جائے۔ تو یہ بنا دیا گیا، اور یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سالگرہ منائی جا رہی ہے، کیک کاٹا جا رہا ہے، اور یہ کیک کاٹنا، سالگرہ منانا کتنی یعنی بے ادبی کی بات ہے کہ جو غیروں کا طریقہ ہے اس طریقے پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ ہم دوسروں پر تو گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیتے ہیں اور خود اپنی حرکت نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ ان باتوں کو یکدم سے ترک کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کو کیا کریں۔ مجھ سے پوچھا گیا کہ جی 12 ربیع الاول کو کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا کیا کرنا چاہیے کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، روٹین کی زندگی گزارنی چاہیے، تقوی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ تو یہی ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان بدعات کی وجہ سے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما دیں کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ 12 ربیع الاول کو جو کچھ کیا جاتا ہے اس کی تفصیلات کی تو ضرورت نہیں، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں آوان ٹاؤن میں ابھی اس وقت بھی جاری ہے پروگرام، ایک مسجد کے اندر ایک دوسری مسجد سے ایک جلوس روانہ ہوتا ہے، نہا دھو کے عید کی طرح نئے کپڑے پہنتے ہیں، وہ روانہ ہوتا ہے اور صلاۃ والسلام پڑھتا ہوا مسجد کے پاس آتا ہے۔ یہاں کچھ لوگ ہار لے کر کھڑے ہوتے ہیں، وہ ان کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، اور پھر یہ لوگ سب مسجد کے اندر آتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھتے ہیں، اور پھر تلاوت کرتے ہیں، اور پھر پورا جلسہ کرتے ہیں، پھر دیگیں پکتی ہیں، اور پھر لنگر چلتا ہے۔ یہ سارا کچھ یہاں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور یہ تو بہت کم ہے، اور جو بازاروں میں اور جگہوں کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔
یہ عشق و محبت نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان کو خوش کرنا ہے۔ شیطان تو خوش ہوتا ہے ایسی ہی چیزوں سے، ہوائے نفس سے، کہ جو جی میں آیا، جس کو دین بنا لیا، تو اب شیطان کا کام آسان ہو گیا۔ اب جو چاہے کرتے رہو، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی، اللہ خوش نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ کام کرنے چاہیے جس سے اللہ خوش ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں کہ میری سنتوں پہ عمل کرنے ہیں۔ سنتوں کی تلقین کی گئی ہے اور سنتوں پر اللہ تعالیٰ شانہ کی محبت کا وعدہ ہے۔ تو اس لیے، اور پھر بعض حضرات، مجھے ایک میسیج آیا کہ جی یہ پڑھا جائے 12 ربیع الاول کو تو ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو پورا سال پریشانیاں اس سے دور رہیں گی۔ اب بھائی یہ کیا چیز ہے؟ سیدھی سنتوں پہ عمل کرو۔ کیا سنتوں پہ عمل کرنے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے؟ کیا 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگنے سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے سیدھے چلیں ہم، اور سنت کے مطابق چلیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں ہم میں چھوڑ کے گئے ہیں: قرآن عظیم الشان جو اپنے غلبے کا کرتا ہے اعلان، اور دوسری چیز سنت چھوڑی ہے۔ ان دونوں کو ہم پکڑ لیں مضبوطی کے ساتھ تو کامیاب ہیں، ناکامی ہمارے قریب نہیں آئے گی۔ لیکن ہم سنت پہ عمل نہیں کریں گے، لمبے چوڑے عجیب سے وظیفے ہمیں کوئی بتا دے تو ہم اس میں کامیابی سمجھتے ہیں، اور سنتوں میں ہم شک کرتے ہیں۔ تو اس لیے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔